بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیٹ اسٹروک کیا ہے؟ گرمیوں میں ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جائے؟ ہیٹ اسٹروک ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کا درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، متاثرہ شخص تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا ہے اور بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کو سن اسٹروک بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو آپ کے جسم کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام طور پر بہت زیادہ درجہ حرارت میں طویل عرصے تک رہنا یا جسمانی مشقت کے نتیجے میں۔ ہیٹ اسٹروک اس وقت ہو سکتا ہے اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جانے 104 فارنہائٹ 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ کے جسمانی درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑے۔ جسم عام طور پر میٹابولزم کے نتیجے میں درجہ حرارت پیدا کرتا ہے اور عام طور پر جلد کے ذریعے گرمی کی تابکاری یا پسینے کے بخارات کے ذریعے گرمی کو ختم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ شدید گرمی، زیادہ نمی یا سورج کے نیچے بھرپور جسمانی مشقت میں جسم گرمی کو کافی حد تک ختم نہیں کر پاتا اور جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات 106 فارنہائٹ 14 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ تک ہیٹ اسٹروک کی ایک اور وجہ پانی کی کمی ہے۔ پانی کی کمی کا شکار شخص گرمی کو ختم کرنے کے لیے اتنی تیزی سے پسینہ نہیں نکال سکتا، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کو فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج نہ کیے جانے والے ہیٹ اسٹروک آپ کے دماغ، دل، گردوں اور پٹھوں کو تیزی سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ علاج میں لمبا تاخیر ہونے سے نقصان مزید بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کے سنگین پیچیدگیوں کا یا موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کس کو ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک کیوں ہوتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جو حساس ہیں اور سب سے زیادہ خطرہ جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں شامل ہیں بچے اور شیر خوار اور بوڑھے۔ اکثر دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، گردے کی بیماریاں یا جو ایسی دوائیں لے رہے ہیں جو انہیں پانی کی کمی اور ہیٹ اسٹروک کا شکار بناتے ہیں۔ ایتھلیٹس، وہ افراد جو باہر کام کرتے ہیں اور سورج کے نیچے جسمانی طور پر محنت کرتے ہیں۔ شیرخوار بچے، 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو اکیلے رہتے ہیں یا ایئر کنڈیشن کے بغیر، حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں، وہ لوگ جن کی موجودہ طبی حالتیں ہیں، خاص طور پر دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر یا پھیپھڑوں کی بیماری۔ دماغی بیماری کے لیے ادویات پر لوگ۔ ہیٹ اسٹروک کے خطرے کے عوامل۔ دیگر عوامل جو آپ کے ہیٹ اسٹروک کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ان میں شامل ہیں مثال کے طور پر شراب پینا، پانی کی کمی کا شکار ہونا، وہ دوائیں جو آپ کے جسم کی درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں، جیسے ڈائیوریٹکس، سکون آور ادویات، ٹرانکولائزر یا دل اور بلڈ پریشر کے ادویات۔ بعض بیماریوں کا ہونا جو آپ کی پسینے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں، جیسے سسٹک فائبروسس۔ حالات کا ہونا جیسے نیند کی خرابی یا آپ کے دل، پھیپھڑوں، گردے، جگر، تھائرائیڈ یا خون کی نالیوں کی مسائل۔ بھاری یا تنگ لباس پہننا جیسے حفاظتی پوشاک، اسے تیز بخار ہونا، موٹاپا ہونا، اس سے پہلے بھی ہیٹ اسٹروک کا ہو چکا ہونا، خراب جسمانی کنڈیشن یا گرم حالات کا عادی نہ ہونا۔ ہیٹ اسٹروک کی علامات یہ ہیں کہ جسم کا بہت زیادہ درجہ حرارت، جسم کا بنیادی درجہ حرارت 104 فارنہائٹ 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ جو تھرمامیٹر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹ اسٹروک کی دیگر علامات شامل ہیں جیسے تبدیل شدہ ذہنی حالت یا طرز عمل، الجھن، اشتعال انگیزی یعنی الفاظ، چڑچڑاپن، ڈیلیریم، دورے اور کوما، سب ہیٹ اسٹروک کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ پسینے میں تبدیلی، گرم موسم کی وجہ سے آنے والے ہیٹ اسٹروک میں آپ کی جلد لمس میں گرم اور خشک محسوس ہوگی۔ کم سخت ورزش سے آنے والے ہیٹ اسٹروک میں آپ کی جلد خشک یا قدرے نم محسوس کر سکتی ہے۔ پتلی اور قید، آپ اپنے پیٹ کے حصے میں بیمار محسوس کر سکتے ہیں یا الٹی کر سکتے ہیں۔ لال جلد، آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے سے آپ کی جلد سرخ ہو سکتی ہے۔ تیز سانس لینا، آپ کی سانسیں تیز اور
تبدیلی ہو سکتی ہیں، اور تیز دل کی دھڑکن، آپ کی نبض میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گرمی کا دباؤ آپ کے جسم کو ٹھنڈا کرنے میں آپ کے دل پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ دورے پڑنا، ہڈیوں کی کمزوری اور درد، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہیٹ اسٹروک کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک کو فوری طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایمبولینس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس شخص کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ گردن، کمر اور بغلوں پر آئس پیک لگا لیں۔ تھوڑا سا نمکین مانعات جیسے مشروبات یا نمکین پانی پینے کی ترغیب دینا۔ انہیں ٹھنڈے سایہ دار ہوادار ماحول میں لیٹنے کے لیے لے جائیں۔ ان کی سانسوں کی احتیاط سے نگرانی کرنا۔ اسپرین اور ایسٹامفین سمیت کوئی بھی دوائیں نہ دینا۔ کسی بھی لباس کو ہٹانا جو تنگ یا بھاری ہو۔ ہاسپٹل میں ہیٹ اسٹروک والے شخص کو موصول ہو سکتا ہے۔ ان کے بازو میں ایک رگ کے ذریعے نس میں ٹھنڈا سیال، برف کا غسل، دوروں سے بچنے کے لیے دوا، اضافی آکسیجن۔ جب ہیٹ انڈیکس زیادہ ہو تو ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو باہر جانا ضروری ہے تو آپ یہ اقدامات اٹھا کر ہیٹ اسٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ ہلکا پھلکا ہلکے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس اور چوڑی کناروں والی ٹوپی پہنیں۔ بچوں یا پالتو جانوروں کو کبھی بھی بند گرم جگہوں سے جیسے گاڑیوں میں نہ چھوڑیں۔ پانی کی کمی کو روکنے کے لیے عام طور پر روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی، پھلوں کا رس یا سبزیوں کا رس پینے کی تجویز کی جاتی ہے، کیونکہ گرمی سے متعلق بیماری نمکیات کی کمی کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انتہائی گرمی اور نمی کے دوران پانی کے لیے الیکٹرولائٹ سے بھرپور اسپورٹس ڈرنک کو تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ گرم حبس والے حالات میں سخت جسمانی سرگرمی سے گریز کریں، کہ اس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی سے سانس لینے میں مشکلات اور پہلے سے لاحق بیماری کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہر فرد جسمانی درجہ حرارت معمول پر رکھے۔ بچوں، بزرگ اور سورج کی روشنی میں زیادہ گھومنے والے افراد کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی فرد کی عمر، دائمی امراض کی تاریخ اور پانی پینے کی مقدار ہیٹ اسٹروک کا شکار بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے عناصر ہیں۔ کن افراد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ ہیٹ اسٹروک سے زیادہ تر وہ معمر افراد متاثر ہوتے ہیں جو ایسے اپارٹمنٹس یا گھروں میں مقیم ہوتے ہیں جہاں ایئر کنڈیشن نہ ہو یا ہوا کا نکاسی نظام اچھا نہ ہو۔ اس سے ہٹ کر پانی کم پینے والے ہر عمر کے افراد یا دائمی امراض سے متاثر لوگوں کو بھی زیادہ خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ شدید گرمی میں زیادہ دیر تک رہنا اور جسم میں پانی کی کمی ہیٹ اسٹروک کا شکار بنانے والے عوامل ہیں، کیونکہ ان کے باعث جسم اپنے درجہ حرارت کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ہیٹ اسٹروک میں جسم کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جو عام حالات میں 37 ڈگری تک ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، اور اگر آپ جلد ان کو پکڑ لیں تو زیادہ سنگین پیچیدگیوں کی روک تھام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے متاثر افراد میں اس طرح کی ذہنی الجھن ایک عام علامت ہوتی ہے جو فالج سے ملتی جلتی ہوتی ہے، جبکہ مسلس اکڑ جانا، شدید گرمی کے باوجود پسینہ نہ آنا، بہت زیادہ تھکاوٹ، سر درد، سر چکرانا اور متلی بھی اس کی ابتدائی عام علامات ہیں۔ اگر یہ علامات نظر آئیں تو سنگین نشانیوں سے قبل طبی امداد کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ ہیٹ اسٹروک کی سنگین ترین علامات میں جلد خشک ہو جانا یا رنگت زرد یا سرخ ہونا، الجھن، چلنا مشکل ہونا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جانا، بے ہونا، غیر معمولی یا نامناسب رویہ، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس چڑھنا، بے ہوشی اور سیزرز قابل ذکر ہیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی فرد کو گرم موسم کے دوران کسی ایک یا زیادہ علامات کا سامنا ہو تو فوری طور پر طبی امداد کے لیے رجوع کرنا زندگی بچانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کیسے فراہم کریں؟ اگر ہیٹ اسٹروک کا شبہ ہو تو فوری طور پر اسپتال کا رخ کرنا چاہیے یا طبی امداد کے لیے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ تاخیر جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ابتدائی طبی مدد کے طور پر متاثرہ فرد کو ایئر کنڈیشن اگر دستیاب ہو اس ماحول میں لے جائیں یا کم از کم ٹھنڈی اور سائے دار جگہ پر منتقل کر دیں۔
اور غیر ضروری کپڑے اتار دیں۔ جسمانی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے متاثرہ فرد کے جسم کو اسفنج یا پائپ سے گیلا کر کے پنکھے کا رخ اس کی جانب کر دیں۔ اگر زیادہ جسمانی مشقت کے نتیجے میں ہیٹ اسٹروک کا سامنا ہو تو برف کو کسی کپڑے یا آئس پیک میں رکھ کر متاثرہ فرد کی گردن، کمر اور بغلوں میں لگائیں، کیونکہ یہ حصے جلد کے قریب ترین موجود شریانوں والے ہوتے ہیں اور انہیں ٹھنڈا کرنا جسمانی درجہ حرارت کو کم کر سکتا ہے۔ مگر برف کو معمر افراد، چھوٹے بچوں، دائمی امراض کے مریضوں یا بغیر جسمانی مشقت کے ہیٹ اسٹروک کے شکار افراد کے لیے استعمال نہ کریں، یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ متاثرہ فرد کے لیے ٹھنڈے پانی کے ٹب یا شاور کا استعمال کریں۔ جب موسم بہت زیادہ گرم ہو تو بہتر ہے کہ ایئر کنڈیشن دستیاب ہونے پر ماحول میں رہنے کو ترجیح دیں یا کم سے کم گھر سے باہر نکلیں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ہلکے پھلکے کپڑوں کا استعمال کریں جن کا رنگ گہرا نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو SPF 30 یا اس سے زیادہ نمبر والی سن اسکرین کا استعمال کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے عادت بنائیں یا کم سے کم دن بھر میں 8 گلاس پانی، پھلوں کے جوس وغیرہ کا استعمال کریں، کیونکہ گرمی سے منسلک بیماری کے نتیجے میں جسم میں نمک کی کمی سطح کم ہوتی ہے۔ پیشاب کی رنگت کو نظر میں رکھیں، اگر اس کی رنگت گہری ہو تو یہ جسم میں پانی کی کمی کی ایک نشانی ہے، جبکہ ہلکا زرد یا شفاف رنگ جسم میں پانی کی مناسب مقدار کا اندیہ دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو باہر کے کام دن کے ٹھنڈے اوقات میں کرنے کی کوشش کریں، یعنی علل صبح یا سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال ضروری کریں، پانی ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اور وقفے سے پیتے رہیں، اور ساتھ ہی اگر ORS ملا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی بآسانی پوری ہو جائے۔ کیفین والے مشروبات یعنی چائے یا کافی کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ ان سے جسم پانی یا سیال سے زیادہ محروم ہوتا ہے اور گرمی سے متعلق مسئلے کی شدت بدتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسے اپارٹمنٹ یا گھر میں ہیں جہاں بجلی نہ ہونے کے باعث پنکھے یا AC کام نہیں کر رہے تو کوشش کریں کہ کسی اور جگہ جا کر کم سے کم 2 گھنٹے ایئر کنڈیشن ماحول میں گزاریں۔ بجلی موجود ہے مگر AC نہیں تو گرم ترین اوقات کے دوران پنکھا چلانے کے بعد کھڑکیوں کو بند کر کے پردوں سے ڈھانپ دیں، جبکہ رات کو کھڑکی کھول دیں۔